Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi guys, how are you? کیف حالکا؟ بخیر رالے؟ نی ہاؤ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر کسی اور لینگویج میں مجھے سلام آتا تو ضرور کرتا۔ آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں اور میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے فزکس، ٹیکنالوجی اینڈ اٹس امپیکٹ آن آور سوسائٹی۔ ٹاپک سیدھا سادہ آپ کے سامنے پڑا ہے کہ فزکس، ٹیکنالوجی اینڈ اٹس امپیکٹ آن آور سوسائٹی۔ میں آج فزکس پر بحث کروں گا، اس کے ساتھ ٹیکنالوجی ایک نئی ٹرم میرے لیکچر میں آئی ہے، اس پر بحث کروں گا، اور اس کے بعد فزکس اور ٹیکنالوجی کا ہمارے معاشرے پر، ہمارے زندگی پر کیا اثر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ فزکس جنرلی میں نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم میٹر اور انرجی کی اسٹڈی جس برانچ آف سائنس میں کرتے ہیں اسے ہم فزکس کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ٹیکنالوجی کی بدولت فزکس کی ڈیفینیشن کریں گے، پھر ٹیکنالوجی کی بھی ڈیفینیشن کریں گے، اور ان دونوں کی وضاحت کریں گے، اور پھر ان دونوں کا مل کر ہمارے معاشرے پر اثر کیا ہے یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو جنرلی بچوں، فزکس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان دو برانچوں کا، یعنی ان دو ٹرمز کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ رائے ہے کہ فزکس اینڈ ٹیکنالوجی دونوں ایک ہے، لیکن نہیں بچوں، جتنی بھی تحقیق میں نے کی ہے، ریسرچ میں نے کی ہے، جتنے بھی اساتذہ سے میں نے سیکھا ہے، تو فزکس اور ٹیکنالوجی کلوزلی ریلیٹڈ ہے، بٹ ہاؤ ایور دے آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر۔ کس طرح یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فزکس اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہے اور کس وجہ سے مختلف ہے۔ تو بچوں، اگر آپ دیکھیں تو فزکس میں ہم گیدرنگ آف نالج کرتے ہیں، میں نے بورڈ پر سیدھا سادہ لکھا ہے، دی گیدرنگ اینڈ آرگنائزنگ آف نالج از کالڈ فزکس، یعنی جب ہم ایک علم کو گیدر کریں، جمع کریں، اور اسے ایک خاص ترتیب کے مطابق آرگنائزنگ کریں، یعنی اسے ایک پراپر شیپ دے، تو اسے ہم کہتے ہیں فزکس۔ یعنی فزکس میں ایک تھیوری لوں گا، ایک لا لوں گا، جو بھی چیز ہے میرے ذہن میں آئی تو اس علم کو میں آرگنائز کروں گا۔ پہلے تو سب جتنی بھی آئیڈیا میرے ساتھ ہے اسے جمع کروں گا، پھر خاص ترتیب کے مطابق اسے ایک سیکوینس میں لکھوں گا، تو یہ میرے ساتھ بنتا ہے فزکس۔ یعنی جو میں نے کہا اسے جو شیپ دی لکھنے کا تو اسے ہم کہتے ہیں فزکس، لیکن جو میں نے سوچا تھا، لکھا تھا اور سیکوینس دی تھی، اس سیکوینس کو اب میں پریکٹیکل شکل دوں، یعنی معاشرے میں اسے لوگوں کو دکھاؤ، اس کے ذریعے سے کوئی چیز بناؤ، تو اسے پھر ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی۔ یعنی the use of knowledge for practical purpose is called technology۔ یعنی یہ علم جو میرے پاس آیا ہے اس کا میں پریکٹیکل پرپس کے لیے استعمال کروں تو اسے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی۔ تو ٹیکنالوجی اور فزکس میں یہ ڈیفرنس ہے، ٹیکنالوجی پریکٹیکل طور پر ہوتی ہے، اور فزکس جو ہے یہ تھیوریٹیکل فارم میں ہوتا ہے، یعنی گیدرنگ آف نالج ہوتا ہے۔ اب لاسٹ میں ٹاپک کے میں نے لکھا ہے ان اٹس امپیکٹ آن آور سوسائٹی۔ نالج بھی میں نے گیدر کیا، اسے آرگنائز بھی کیا، اس سے کے ذریعے سے ایک پریکٹیکل چیز بھی بنوائی، تو اس کا معاشرے پر اثر کیا ہوا۔ جو چیز فزکس کے اصولوں کے مطابق ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے اور اسے بازار میں ہم لے کے آتے ہیں، تو اس کے ہمارے معاشرے پر اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی ہم ٹرانسپورٹیشنز استعمال کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی گاڑیوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں یہ فزکس اور ٹیکنالوجی کی بدولت وجود میں آئی ہے، اور ان چیزوں نے ہمارا زندگی جو ہے آسان بنا دیا ہے، یعنی ہمیں بہت سی سہولتیں دی ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس طرح سہولتیں دی ہے۔ جب پرانے وقتوں میں، یعنی پچھلے زمانوں میں لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے تو انہیں مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا۔ اگر میں مثال کے طور پر لوں، آپ لوگوں کی اگر امی، ابو یا دادا، نانا وغیرہ حج کے لیے جاتے تھے تو وہ 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے یہاں سے روانہ ہوتے، گھوڑے کے ذریعے یا اونٹ کے ذریعے سے یہاں سے حج کے لیے جاتے تھے، تقریباً ان کو 1 ماہ 2 ماہ لگ جاتے تھے۔ تو کتنی مشکل تھی ان کے لیے، رات بھی آتی تھی راستے میں، تو یہ گزارنا بڑا مشکل کام تھا ان کے لیے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں تو فزکس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ایئر کرافٹس جو ہے،
جتنے بھی جہاز وغیرہ ہے یہ وجود میں آئے ہیں، جتنی بھی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فزکس اور ٹیکنالوجی کی ذریعے سے وجود میں ہے، اور انہی چیزوں نے ہماری زندگی جو ہے آسان بنا دی ہے، ہمیں سہولتیں فراہم کی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جو مہینوں کا سفر تھا وہ ہم دنوں میں طے کر رہے ہیں، جو دنوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں، جو گھنٹوں کا سفر تھا وہ منٹوں میں طے کر رہے ہیں۔ تو یہ آسانی کس وجہ سے؟ فزکس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے معاشرے پر اس کا اثر ہے کہ نہیں؟ اثر ہے، اور پازیٹیو اثر ہے اس کا۔ نیگیٹیو اثر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے اعزاز بھائی صرف پازیٹیو اثرات بتا رہے ہیں فزکس اور ٹیکنالوجی کا، فزکس اور ٹیکنالوجی کو ہماری نظروں میں اوپر کر رہے ہیں، نہیں، اس کی ڈی میرٹس جو ہے، جو نقصانات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے جتنے بھی موبائل فون ہیں اس کے آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ فزکس اور ٹیکنالوجی کی بدولت۔ اور زندگی آسان ہوئی ہے نا۔ پہلے لوگ خط لکھتے تھے، خط ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا تھا تو بہت وقت اس میں لگ جاتا، مہینہ 2 مہینے، اور آج ڈائریکٹ آپ امریکہ میں اپنے چچا یا چائنا میں اپنے چچا پاپا وغیرہ سے اگر آپ کی من چاہ رہی ہو کہ بات کریں تو کال ملائیے، ویڈیو کے ذریعے سے بھی، اور وائس کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ فزکس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ یہ تو فزکس اور ٹیکنالوجی کی ہمارے معاشرے پر اثر ہے، اور پازیٹیو اثرات ہیں۔ اگر میں نگیٹیو اثرات فزکس اور ٹیکنالوجی کا ہمارے معاشرے پر کیا ہے دیکھیں، تو فزکس اور ٹیکنالوجی کی بدولت جتنی بھی انسٹرومنٹس بنائی گئی ہے، جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہے طرز زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں۔ زیادہ تر پولوشن جو کاز ہوتی ہے وہ انہی فزکس اور ٹیکنالوجی کی بدولت کاز ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسے انسٹرومنٹس بنائے ہیں، ایسی چیزیں بنائے ہیں جو پولوشن پیدا کرنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، یعنی یہ پولوشن کازنگ ایجنٹ ہے، یعنی پولوشن کاز کرنا ان کے لیے دقت نہیں، یہ دقت محسوس نہیں کرتے بلکہ پولوشن کریٹ کرتا ہے۔ کوئی پتہ بھی ان کو نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ورک ڈن کرتا ہے لیکن ورک ڈن کے ساتھ ساتھ پولوشن بھی کریٹ کرتے ہیں، اور پولوشن سیریسلی آج کل جو ہے بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر آئے ہیں۔ لوگ اس کی وجہ سے صاف سانس لینے سے، یعنی صاف آکسیجن انٹر کرنے سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسے ویپنز بنائے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ آپ سوچیے کس طرح ویپنز ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر دشمن کے خلاف استعمال کرے جہاد میں تو ٹھیک ہے، اگر بھائی کے ساتھ لڑ جاتا ہے، کسی چیز پر مسئلہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپنا ویپنز لے کے آتا ہے اور بھائی کو مارتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈی میرٹس ہے نا فزکس اور ٹیکنالوجی۔ تو ہر چیز کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مثال برے اثرات کے دیے اور 2 اچھے اثرات کے دیے، بلہا ایگزامپل ہے اس کے، اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ مثالیں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ سب کس چیز کی وجہ سے؟ فزکس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہے۔ تو فزکس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ بہت اہم فیلڈ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری زندگی کو آسان کرنے میں ان کا بہت اہم رول ہے۔ بچوں، میں امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ نے کچھ نئے پکس کیے ہوگے اس لیکچر کے، کیونکہ میں نے ایک آسان طریقے سے آپ کو فزکس اور ٹیکنالوجی پر سمجھا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کچھ نیا سیکھیں گے۔ میرے ویڈیو آگے بھی شیئر کرتے رہیں کہ لوگ اس سے فائدہ لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔